بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹھو، زمین ٹھنڈی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی تو میری نیند خراب ہوگی۔ یہ آواز ہوا کے دوش پر کسی بھاری بھرکم پتھر کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ سمل حویلی کی اس وسیع اور عریض صحن میں میرے سوا کوئی زیرو موجود نہیں تھا، یا کم از کم میرا یہی خیال تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ مگر وہ آواز اتنی واضح اور اتنی قریب تھی کہ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ حالانکہ دسمبر کی یہ یخبستہ رات کسی بھی انسان کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھی، مگر اس آواز کی سرد مہری موسم کی سختی سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی ایڑیاں زمین پر رگڑی اور اپنے بازوؤں کو سینے پر سختی سے بھینچ لیا تاکہ جسم میں رہی سہی حرارت کو بچا سکوں، مگر یہ ناممکن تھا، کیونکہ پھپھو زکیہ نے مجھے سزا کے طور پر صرف ایک بار ایک سوتی قمیض میں باہر کھڑا کیا تھا۔ میرے دانت سردی کی شدت سے اس قدر بج رہے تھے کہ ان کی آواز خاموش فضا میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ میرا نام سمل ہے اور میں اس پرانی حویلی میں ایک فالتو سامان کی طرح پڑی تھی، جس کی اہمیت شاید گھر کے ٹوٹے ہوئے فرنیچر سے بھی کم تھی۔ ماں باپ کے ایک کار حادثے میں انتقال کے بعد پھپھو زکیہ ہی میری واحد سرپرست تھی، مگر ان کی سرپرستی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنی مرحوم بھابھی کی نشانی نہیں بلکہ ایک منحوس بوجھ سمجھتی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی جب ان کی پسندیدہ روبی کی انگوٹھی غائب ہو گئی اور بنا کسی ثبوت کے سارا الزام میری ذات پر دھر دیا گیا۔ مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیے بغیر اس کڑاکے کی سردی میں باہر کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ میں اپنا جرم قبول کر لوں، جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں وہاں کھڑی کانپ رہی تھی اور میری نظریں حویلی کی اونچی دیواروں پر جمے کوہرے کو تک رہی تھیں۔ مایوسی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ موت ایک نجات دہندہ محسوس ہو رہی تھی کہ شاید سردی سے میری رگیں پھٹ جائیں اور مجھے اس جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ مگر تبھی مجھے اپنی پشت پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو اور اس کے وجود کی تپش میرے برف ہوتے جسم تک پہنچ رہی ہو۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ ہوا سامنے سے چل رہی تھی، مگر میرے بالوں کی لٹیں کسی کی سانس کے آمد و رفت سے ہل رہی تھیں۔ ابھی میں پلٹنے کی ہمت مجتمع کر ہی رہی تھی کہ ایک بھاری گرم شال میرے کاندھوں پر آن گری۔ یہ شال ہوا میں اڑ کر نہیں آئی تھی، بلکہ کسی نے بہت احتیاط اور نفاست سے میرے گرد لپیٹی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہی مردانہ، سنجیدہ مگر قدرے بیزار سی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی۔ اٹھو، زمین ٹھنڈی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی تو میری نیند خراب ہوگی۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے کوئی بھوت پریت یا چڑیل نہیں تھی، بلکہ ایک نہایت خوبصورت مگر عجیب و غریب حلیے والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا قد عام انسانوں سے کافی نکلتا ہوا تھا اور اس کی رنگت دودھیا سفید تھی، مگر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ اس کا لباس تھا۔ اس نے شاہانہ طرز کا ایک کرتا پہن رکھا تھا جس پر سنہری تاروں کا کام کیا گیا تھا، جو چاند کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا، مگر اس شاہانہ کرتے کے اوپر اس نے ایک انتہائی عام سا پھٹا پرانا کمبل لپیٹ رکھا تھا، جو شاید مالی چچا کا تھا۔ یہ تضاد اتنا عجیب تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنی سردی اور تکلیف بھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیاہ نہیں تھیں بلکہ ان میں سرمئی رنگ کے گہرے بھنور تھے، جو مجھے کسی اور ہی دنیا کے لگ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر ڈرنے کی بجائے حیران زیادہ تھی، کیونکہ حویلی کے تمام دروازے مقفل تھے اور دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ کوئی چور بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم کون ہو؟ چور ہو کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ نوجوان جس کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری تھی، اس نے میری بات سن کر آنکھیں گھمائیں جیسے میں نے دنیا کا سب سے اہم کانا سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ ایک ادا سے اپنا کمبل درست کرتے ہوئے بولا، ہاں سمجھ لو چور ہی ہوں، سکون چرا کر یہاں چھپا ہوں اور تم اپنے رونے دھونے سے وہ بھی برباد کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ اور روکھا تھا کہ مجھے لگا شاید یہ کوئی پاگل ہے جو حویلی میں گھس آیا ہے۔ میں نے قدرے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اکیلی لڑکی کو ڈرا رہے ہو؟ اور یہ شال واپس لے لو، اگر پھپھو نے دیکھ لیا تو میری کھال ادھیڑ دیں گی۔ اس نے میری بات سن کر ایک طنزیہ ہنسی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز میں ایسی بے نیازی تھی جیسے اسے پکڑے جانے کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ وہ بولا،
तुम्हारी फुफ्फो इस वक्त अपने गर्म बिस्तर में खराटे ले रही हैं और उसे खबर भी नहीं कि उसकी भतीजी यहाँ कुल्फी बनी खड़ी है। वैसे तुम इंसानों का भी अजीब मसला है, पहले रो रो कर आसमान सर पर उठा लेती हो और जब कोई मदद करे तो उसे चोर समझती हो। मेरा नाम आजिर है और मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी बकवास सुनूं, बल्कि इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे दांत बजने की आवाज़ ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। मैं बेसमेंट में सो रहा था और ये खटखट की आवाज़ वहां तक आ रही थी। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। बेसमेंट तो सालों से बंद पड़ी थी, वहां तो चूहों और चमगादड़ों के सिवा कोई नहीं जाता था और ये शख्स कह रहा था कि वो वहां सो रहा था। मुझे लगा शायद सर्दी की वजह से मेरा दिमाग माउफ हो गया है और मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ। मैंने कांपते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बेसमेंट में ताला लगा हुआ है और चाबी फुफ्फू के पास होती है। तुम यकीनन कोई बहरूपिया हो जो चोरी करने आए हो। आजिर ने मेरी बात सुनकर अपने माथे पर हाथ मारा और बुड़बुड़ाया, या खुदा, ये लड़की तो मुसीबत है। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ छुट्टी मनाने आया हूँ। कोई काफ के मसाइल से तंग आकर कुछ दिन सुकून से रहना चाहता था, मगर लगता है सुकून मेरी किस्मत में नहीं है। उसकी बातें मेरी समझ से बालातर थी। कोई काफ, जिन्नात, ये सब क्या वाहियात बकवास थी। मैंने गुस्से और सर्दी के मिले जुले तासुर के साथ कहा, देखो, मुझे मत सताओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे सजा मिली है और मुझे यहीं खड़े रहना है। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आजिर की आंखों में अचानक एक चमक से उभरी। उसने सीधा खड़े होकर मुझे गौर से देखा और फिर एक सर्द मुस्कुराहट उसके होंठों पर तैर गई। उसने कहा, सजा? हाँ, मुझे नफरत है इस लफ्ज़ से, और ख़ास तौर पर जब ये सज़ा किसी ऐसे को मिले जो उसका हकदार ना हो। तुम वाकई बहुत ढीठ हो लड़की, सारी रात यही ठठरती रहोगी मगर अपने हक के लिए नहीं बोलोगी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, आजिर ने अचानक हवा में एक चुटकी बजाई। उसकी चुटकी बजते ही एक अजीब सा वाक़या हुआ। हवेली के रोशनदान से निकलने वाली मध्यम रोशनी अचानक तेज़ हो गई और मुझे अपने इर्द गिर्द की हवा का दर्जा हरारत बदलता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हा पहले जहाँ हड्डियाँ जमने वाली सर्दी थी, वहीं अचानक गर्म हवा के झोंके आने लगे, जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ दर्जनों हीटर चला दिए हों। ये तब्दीली इतनी अचानक और गैर मंतकी थी कि मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कहीं आग लगी है, मगर वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ आजिर खड़ा था जो बड़े इत्मीनान से अपने कंबल में हाथ डाले मुझे देख रहा था। उसने बड़े आराम से कहा, मैंने तुम्हारी खड़ूस फुफ्फो के कमरे की सारी गर्म हवा यहाँ शिफ्ट कर दी है। अब वो वहाँ ठठरेंगी और तुम यहाँ आराम करो। लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी सिसकी निकली तो मैं ये गरमाइश वापस ले लूँगा और तुम्हें बर्फ का पुतला बना दूंगा। अब चुपचाप यही सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं सकते की आलम में उसे देखती रही। ये मुमकिन नहीं था। ये साइंसी तौर पर नामुमकिन था कि खुली फ़ज़ा में एक ख़ास दायरे के अंदर गर्मी हो और बाहर सर्दी, मगर मेरे जिस्म को मिलने वाली राहत झूठ नहीं थी। मुझे यकीन हो चला था कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, या तो ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है, या फिर मेरा जहन उस दूसरे इम्कान को सोचकर सुन्न हो गया था। क्या ये जिन है? मगर जिन तो खौफनाक होते हैं, उनके सींग होते हैं और वो इंसानों को खा जाते हैं। ये तो एक आम सा बल्कि काफ़ी खूबसूरत लड़का लग रहा था, सवाए उसके अजीब लिबास के। वो मेरी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए वहीं हवा में तहलील हो गया। जी हाँ, वो चलकर नहीं गया था, बल्कि धुंध के बादल की तरह आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया था। मैंने अपनी आंखें मली, शायद मुझे नींद आ रही थी, शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन वो शाल अभी भी मेरे कांधों पर थी और वो गरमाइश भी मौजूद थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। थकावट और गर्मी के एहसास ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख एक ज़ोरदार चीख से खुली। ये चीख यकीनन फुफ्फो ज़किया की थी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि सूरज निकल चुका था और शाल मेरे कांधों से गायब थी। मैं ज़मीन पर पड़ी थी, मगर मेरा जिस्म अकड़ा हुआ नहीं था। फुफ्फो बरामदे में खड़ी तूफान सर पर उठाए हुए थी। वो चिल्ला रही थी, हाय मेरा घर लुट गया, चोरों ने मेरी नींद हराम कर दी। सारी रात मेरा कमरा फ्रीज़र बना रहा। हीटर जल रहा था, मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ की सिल पर लेटी हूँ और ये मनहूस लड़की अभी तक यहीं पड़ी सो रही है। अंगूठी का क्या हुआ चुड़ैल? बता, मेरी अंगूठी कहाँ बेची है तूने?
उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मैंने डरते डरते उठकर अपने कपड़े झाड़े और लरजती आवाज़ में कहा, फुप्पो, मैंने अंगूठी नहीं ली, मैं तो सारी रात यहीं थी। फुप्पो ने आगे बढ़कर मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झंझोड़ते हुए बोली, बकवास बंद कर, अगर अंगूठी ना मिली तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे मत सिखा कि तू मासूम है। मैं दर्द से बुलबुला उठी और मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। तभी मेरी नज़र किचन की खुली खिड़की की तरफ गई और वहाँ का मंजर देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल गई। वहाँ किचन की स्लैब पर वही रात वाला नौजवान आजिर बैठा था, मगर इस बार उसका हुलिया थोड़ा मुख्तलिफ था। उसने वही शहाना कुर्ता पहना हुआ था, मगर अब कंबल गायब था। वो बड़े मज़े से एक सुर्ख सेब दांतों से कुतर रहा था और टांगे हवा में जला रहा था। हैरत की बात यह थी कि किचन में मुलाजमा भी मौजूद थी, मगर उसे आजिर नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने काम में मगन थी। आजिर की नज़रें मुझ पर जमी तो उसने मुझे रोते हुए देख कर नागवारी से मुंह बनाया और सेब का एक टुकड़ा हवा में उछालकर दोबारा मुंह में कैच किया। उसने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने हाथ की उंगली से सेहन में मौजूद एक पुराने नीम के दरख्त की तरफ इशारा किया। फिर उसने अपने हाथों से गोल दायरा बनाया और फिर परिंदे के उड़ने का इशारा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। वो मेरी बेवकूफ़ी पर झंझला गया और उसने होंठों को गोल करके बेआवाज़ अंदाज में कहा, कौवा, घोंसला, अंगूठी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। क्या वो सच कह रहा था? फुप्पो मुझे अभी भी झंझोड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, फुप्पो रुकें, मुझे याद आया, मैंने कल छत पर कौवों को लड़ते देखा था। हो सकता है वो अंगूठी उठा कर ले गए हों। फुप्पो ने मुझे शक के निगाह से देखा और हाथ झटक दिया। उन्होंने माली को आवाज़ दी, फौरन नीम के दरख्त पर चढ़कर घोंसला चेक करो। माली ने बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ाई की। पूरा घर सेहन में जमा हो गया था। मेरा दिल हलक में अटका हुआ था। अगर वहाँ अंगूठी ना हुई तो फुप्पो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने कनखियों से किचन की तरफ देखा। आजिर अब भी वहीं बैठा था और मुझे देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंगूठा दिखा रहा था, जैसे कह रहा हो कि फिकर नॉट, सब सेट है। माली ने घोंसले में हाथ डाला और अगले ही लम्हे उसने शोर मचाया, मिल गई बीबी जी, मिल गई, अंगूठी यही है, ये कमबख्त कौवा ले गया था। सब हैरान रह गए। फुप्पो के चेहरे पर रंग आए और गए। उन्होंने माली से अंगूठी झपट ली और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए बोली, शुक्र है मेरी करोड़ों की अंगूठी मिल गई, वरना इस मनहूस ने तो मेरा बीपी हाई कर दिया था। उन्होंने मुझे शुक्रगुजारी से देखने की बजाय मजीद नफरत से घूरा और कहा, अगर तुझे पता था तो कल क्यों नहीं बताया, ड्रामेबाज लड़की, मेरा इतना खून जलाया। ये कहकर वो अंगूठी पहनती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मेरा सज़ा ख़त्म कर देंगी या माफ़ी मांगेंगी, मगर ये मेरी खुशफहमी ही थी। अलबत्ता मेरी जान में जान आई कि चोरी का इल्ज़ाम हट गया था। जब सब लोग चले गए तो मैंने किचन की तरफ देखा। आजिर अब वहाँ नहीं था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वो मेरे बिल्कुल करीब नीम के दरख्त के तने के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में अब सेब नहीं था, बल्कि वो एक खुश्क टहनी से अपने दांत कुरेद रहा था। मैंने दबी आवाज़ में कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। वो हंसा और बोला, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि तुमने मेरी नींद ख़राब की थी। इसका हिसाब मैं बाद में लूँगा। वैसे तुम्हारे ये फुप्पो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। उसका गुस्सा देखकर मुझे अपने वज़ीर याद आ गए, वो भी ऐसे ही चीखते हैं। सिमल ने हैरत से पूछा, तुम वाकई जिन हो? मेरा मतलब है असली वाले जिन? आजिर ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और झुककर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, असली वाला जिन, शाह जन्नात। लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगी। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी फुप्पो को बता दूंगा कि अंगूठी तुमने ही छुपाई थी। ये कहकर उसने एक आंख मारी और फिर से गायब हो गया। मैं वहाँ खड़ी हवा को तकती रही। हवेली के सहन में खड़े खड़े मुझे कई लम्हे बीत चुके थे और वो जगह जहाँ कुछ देर पहले आजिर खड़ा था अब बिल्कुल खाली थी। हवा के झोंके अब भी चल रहे थे, मगर उनमें वो अजीब सी मानूसियत नहीं थी जो उसके होने से महसूस होती थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को झटका दिया कि सिमल, होश में आ जाओ, ये सब तुम्हारा वहम भी हो सकता है। मगर मेरे कांधों पर महसूस होने वाली वो गैर मरई थपकी और अंगूठी का मिल जाना, ये सब वहम नहीं था। अगले कुछ दिन हवेली में मामूल के मुताबिक गुजरे।
मगर मेरी ज़िंदगी का मामूल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब मैं उस भरी परी हवेली में अकेली नहीं थी, बल्कि हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कोई साया मेरे साथ साथ चल रहा है। यह एहसास शुरू में खौफनाक था, मगर रफ्ता रफ्ता ये खौफ एक अजीब सी झंझलाहट में बदल गया। आजिर, जो कि खुद को जिन्नात का बादशाह कहता था, उसने मेरी नाक में दम कर रखा था। वो घर के बाकी लोगों को नजर नहीं आता था, सिर्फ मुझे दिखाई देता था, और उसी बात का वो भरपूर फायदा उठा रहा था। अगली सुबह मैं लाउंज में सफाई कर रही थी। फूफो और उनकी बेटियां भी सो रही थी और मुझे जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर नाश्ता बनाना था। मैंने झाड़ू को सोफे के नीचे किया ताकि वहां से गर्द निकाल सकूं, मगर जब मैंने झाड़ू वापस खींचा तो वो वहीं अटका रह गया। मैंने जोर लगाया मगर झाड़ू टच से मस ना हुआ। मुझे लगा शायद सोफे के पाए में फंस गया है। मैंने झुककर देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैंने दोबारा जोर लगाया, तभी अचानक झाड़ू मेरे हाथ से छूटकर हवा में बुलंद हुआ और सीधा जाकर पंखे के परों में अटक गया। मैं हैरत और गुस्से से अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई। तभी लाउंज की फजा में एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो आजिर डाइनिंग टेबल पर पालती मारते बैठा था और बड़े मज़े से किन्नू छील कर खा रहा था। उसने सफ़ेद रंग का शलवार कमीज पहन रखा था, मगर उसके गले में वही पुराना मफलर था जो उसके शहाना अंदाज का मुंह चढ़ा रहा था। उसने मुझे देखते ही एक काश हवा में उछाली और मुंह से कैच करते हुए बोला, क्या सफाई कर रही हो यार? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तुम्हारे इस खड़खड़ से मेरी सुबह की नींद खराब होती है। मैंने गुस्से से पैर पटका और दबी आवाज में कहा, तुम बाज नहीं आओगे? वो झाड़ू नीचे उतारो, वरना मैं फुप्पो को बुला लूंगी। आजिर ने एक अदाए बेनियाजी से कंधे उचकाए और बोला, बुला लो शौक से, उन्हें क्या बताओगी कि झाड़ू को पड़ लग गए हैं? वो उल्टा तुम्हें ही दिमागी अस्पताल भेज देंगी। और वैसे भी मुझे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पर जब तुम गुस्से में लाल पीली होती हो तो बिल्कुल टमाटर लगती हो। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं कोई टमाटर नहीं हूँ और तुम बादशाह होकर ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नीचे उतारो इसे। उसने उंगली के इशारे से झाड़ू को नीचे गिराया जो सीधा मेरे सर पर आकर लगा। मैं दर्द से बुलबुला उठी और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर मेरा हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि वो वहां से गायब होकर अब फानूस पर लटका हुआ था और मुझे देखकर ही कर रहा था। ये अब हमारा रोज का मामूल बन चुका था। वो कभी मेरी कजन्स की कुर्सियां पीछे खींच लेता जब वो बैठने लगती और वो धड़म से जमीन पर गिरते। सब हैरान होते कि कुर्सी कैसे खिसकी, मगर मैं जानती थी कि ये आजिर की शरारत है। एक बार तो हद ही हो गई जब फुप्पो चाय पी रही थी और आजिर ने उनके कप में चीनी की जगह नमक डाल दिया। फुप्पो ने जैसे ही घूंट भरा, उन्होंने फव्वारे की तरह चाय उगल दी और चीखने लगी कि ये किसने किया है। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी अपनी हंसी रोक रही थी, जबकि आजिर फुप्पो के ऐन सर पर खड़ा उनकी नकल उतार रहा था। एक शाम में छत पर कपड़े उतारने गई तो आजिर मुंडेर पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। आज वो शरारती नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और उदासी थी। हवा उसके बालों को बखेर रही थी और वो किसी गहरी सोच में गुम था। मैंने खामोशी से कपड़े उतारे और जाने लगी, मगर फिर रुक गई। मेरे दिल में एक सवाल काफ़ी दिनों से कलबला रहा था। मैं उसके करीब गई और आहिस्ता से पूछा, तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं जाते? यहाँ क्यों फंसे हुए हो? आजिर ने मुड़कर मुझे नहीं देखा, बस खाली नज़रों से उफक को तकता रहा। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसने एक सर्द आह भरी और बोला, वापस जाकर क्या करूँगा? वहाँ जाकर फिर वही सोने का पिंजरा, वही दरबारी साजिशें और वही जिम्मेदारियों का बोझ। तुम्हें पता है बादशाह होना कितना मुश्किल है। हर वक्त सबकी नज़रें तुम पर होती हैं, तुम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई। मैं समझती थी कि बादशाह होना तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, हुक्म चलाओ और ऐश करो। मैंने कहा, लेकिन तुम तो जिन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम शायद जिन्नात हो। वो तलखी से मुस्कुराया और मुंडेर से नीचे उतरकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैं शायद जिन्नात हूँ, लेकिन मेरी ताजपोशी अभी बाकी है, और जिस दिन ताज मेरे सर पर आ गया मेरी आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर चाहते हैं कि मैं तख्त संभाल लूँ और रियासत के मामलात देखूँ, जंगों की मंसूबाबंदी करूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मैं एक आवारा मिजाज जिन हूँ सिमल। मुझे हवाओं के संग उड़ना पसंद है,
مجھے انسانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جینا پسند ہے۔ میں وہاں بادشاہ بن کر قید نہیں ہونا چاہتا، تمہیں اس لیے وہاں سے بھاگ آیا۔ یہاں اس ویران حویلی کے اندھیرے بیسمنٹ میں مجھے جو سکون ملتا ہے وہ وہاں کے ہیرو جڑے تخت پر بھی نہیں ملتا۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر طاقتور شخص خوش نہیں ہوتا۔ میں نے ہمدردی سے کہا، لیکن تم کب تک چھپ کر رہو گے؟ کبھی نہ کبھی تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور دوبارہ اپنی پرانی شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ وہ بولا، جب پتہ چلے گا تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو میں یہاں ہوں اور تم میری خدمت کے لیے موجود ہو۔ چلو اب جاؤ، میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ آج موسم اچھا ہے تو میرا بھی موڈ بن گیا کافی پینے کا۔ میں نے منہ بسورا اور کہا، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، خود بنا لو۔ وہ ہنسا اور بولا، اگر میں نے انہیں بنائی تو پورا کچن بکھر جائے گا اور ڈانٹ تمہیں پڑے گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں بڑبڑاتی ہوئی نیچے آ گئی، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس کی باتیں سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن چکا تھا، جو دوستی سے کچھ زیادہ اور مالک و ملازم سے کچھ مختلف تھا۔ وہ میری تنہائی کا ساتھی بن گیا تھا اور میں اس کی رازدار۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ایک دوپہر حویلی کے گیٹ پر ایک بڑی سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جیسے عید کا چاند نظر آ گیا ہو۔ گاڑی میں سے ایک موٹا سا سوٹ بوٹ پہنے شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ یہ سیٹھ جمیل تھا، شہر کا مشہور لینڈ مافیا اور پراپرٹی ڈیلر۔ پھپھو نے اس کا استقبال ایسے کیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا مہمان ہو۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور میرے لیے حکم جاری ہوا کہ فوراً چائے اور لوازمات پیش کروں۔ میں ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو سیٹھ جمیل حویلی کی دیواروں اور چھتوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ سیٹھ جمیل نے کرخت آواز میں کہا، دیکھو بیگم صاحبہ، حویلی پرانی ہے اور اس کی حالت بھی خستہ ہے، لیکن جگہ پرائم لوکیشن پر ہے۔ ہم یہاں ایک شاندار شاپنگ مال اور پلازا بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بس آپ کاغذات پر دستخط کر دیں۔ پھپھو کی آنکھوں میں لالچ کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، ارے سیٹھ صاحب، سودا پکا سمجھے، مجھے تو ویسے بھی یہ منحوس حویلی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ آپ جب چاہیں قبضہ لے لیں، بس پیڑ نگد ہونی چاہیے۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ حویلی پک گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور پھر مجھے اچانک آذر کا خیال آیا، اگر حویلی ٹوٹ گئی تو اس کا بیسمنٹ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ چھن جائے گا۔ میں نے بے اختیار اوپر فانوس کی طرف دیکھا۔ آذر وہاں موجود تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ پھپھو اور سیٹھ کی گفتگو سن چکا تھا۔ سیٹھ جمیل نے بریف کیس کھول کر نوٹوں کی گڈیاں میز پر رکھی اور کاغذات پھپھو کی طرف بڑھائے۔ پھپھو نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ جیسے ہی قلم کاغذ کے قریب پہنچا، اچانک کمرے کی لائٹیں زور زور سے جلنے بجھنے لگیں۔ سیٹھ جمیل چونک کر بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ لائٹ کو کیا ہوا؟ پھپھو گھبرا کر بولی، کچھ نہیں، شاید وولٹیج کا مسئلہ ہے۔ اب ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ زور سے دھڑم سے بند ہو گیا۔ کمرے میں موجود چیزیں اپنی جگہ سے ہلنے اور گلدان خود بخود گر کر ٹوٹنے لگی۔ فضا میں ایک بھاری اور خوفناک گونج پیدا ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑا جانور غرایا ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے، یہ جگہ میری ہے۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، یہ اتنی بھیانک تھی کہ سیٹھ جمیل کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ جواب میں کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں اور اچانک میز پر رکھی ہوئی گرم چائے کی پیالے ہوا میں اڑی اور سیدھی سیٹھ جمیل کے کوٹ پر جا گری۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھپھو بھی ڈر کے مارے صوفے پر چڑھ گئی۔ بھاگو ورنہ مارے جاؤ گی۔ اس بار آواز چھت سے آئی تھی اور فانوس خطرناک انداز میں جھولنے لگا تھا۔ سیٹھ جمیل نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ یہ جگہ اسیبی ہے، مجھے نہیں خریدنی یہ حویلی، بھاڑ میں گیا سودا۔ وہ جس تیزی سے بھاگا تھا اس سے دگنی تیزی سے اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی۔ پھپھو اس کے پیچھے بھاگی۔ رکیے سیٹھ صاحب، رکیے، یہ بس ہوا کا دباؤ ہے۔ لیکن سیٹھ جا چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ پھپھو ہانپتی ہوئی واپس آئیں اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ان کا سارا غصہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ وہ میری طرف بڑھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
یہ سب تیری وجہ سے ہے. تو منحوس ہے. جب سے تو اس گھر میں ہے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. ضرور تو نہیں کوئی کالا جادو کروایا ہے تاکہ یہ گھر نہ بک سکے اور تو یہاں قابض رہے. میں نے روتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا اور کہا پھپھو خدا کا خوف کریں. میں نے کیا کیا ہے یہ تو. انہوں نے میری بات کاٹ دی اور چیخ کر بولی بس بہت ہو گیا. اب میں تجھے ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی. نکل جائے یہاں سے ابھی اور اسی وقت. مجھے نہیں پرواہ کہ تو کہاں جائے گی. سڑک پر رہ یا بھیک مانگ لیکن میرا گھر چھوڑ دے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پھپھو نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن تک لے آئے. انہوں نے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر باہر پھینک دیا اور دھکا دے کر مجھے گرایا. دفع ہو جا اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا. میں زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا. پھپھو دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار آندھی چلی. حویلی کا گیٹ خود بخود زور سے کھلا اور پھپھو ہوا کے دباؤ سے پیچھے جا گری. مٹی اور گرد کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا اور اس طوفان کے درمیان حویلی کی چھت پر عازر کھڑا تھا. اس کا روپ اب انسانوں والا نہیں تھا. اس کا قد کئی فٹ بڑھ چکا تھا. اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے پیچھے ایک سیاہ لبادہ ہوا میں لہرا رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کی آواز پوری حویلی میں گونجی. خبردار اگر اس لڑکی نے گھر سے قدم باہر نکالا تو میں اس پوری حویلی کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا. پھپھو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے طوفان کے، لیکن وہ آواز وہ صاف سن سکتی تھیں. میں نے حیرت سے اوپر دیکھا. عازر مجھے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر اب شرارت نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ کا جلال تھا. وہ نیچے کودا اور میرے اور پھپھو کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. حالانکہ وہ پھپھو کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے وجود کی حدت نے پھپھو کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اس نے میری طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم گھر سے نہیں جاؤ گی سمل. یہ گھر تمہارا ہے. میں نے لرزتی آواز میں کہا لیکن میرے پاس کاغذات تھوڑی ہیں. یہ گھر پھپھو کا ہے. عازر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھپھو کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی جو اتنی بلند تھی کہ میں بھی سن سکوں. کاغذات نہیں، تاریخ ہے. پھر وہ میری طرف مڑا اور بولا آج میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو اس حویلی کی بنیادوں میں دفن ہے. 100 سال پہلے اس حویلی کے مالک نے میرے دادا جنات کے بڑے بادشاہ سے قرض لیا تھا تاکہ وہ اپنی نسلوں کو بچا سکے اور بدلے میں اس نے یہ حویلی جنات کے نام کر دی تھی. انسانی قانون میں شاید یہ کاغذات موجود نہ ہوں لیکن ہمارے غیبی قانون میں یہ حویلی میری ملکیت ہے، عازر کی ملکیت. اور چونکہ تم میری دوست ہو اور اس وقت میری پناہ میں ہو اس لیے اس حویلی پر جتنا حق میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے. میں حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئی تھی. کیا یہ واقعی سچ تھا؟ عازر نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور پھپھو کے قدموں کے پاس زمین پر ایک لکیر کھینچ دی جو آگ کی طرح چمکنے لگی. اس نے گرجدار آواز میں پھپھو سے مخاطب ہو کر کہا سن لو اے عورت، اگر تم نے آج کے بعد اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بناؤں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی. یہ لڑکی اب میری ذمہ داری ہے اور شاہد جنات اپنی ذمہ داری کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا. عازر کے ان الفاظ کے بعد صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کے پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی. پھپھو ذکیہ ابھی تک زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور میں سکتے کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو میری سمجھ سے بالا تر تھا. کچھ دیر پہلے تک میں ایک بے گھر اور لاچار لڑکی تھی اور اب میں اس حویلی کی مالک بن چکی تھی. چاہے یہ ملکیت دنیاوی کاغذات پر نہ ہو مگر اس غیبی قانون کے تحت تھی جس کا دعویٰ عازر نے کیا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے عازر کی طرف دیکھا جو اب بالکل پرسکون کھڑا تھا اور اپنی آستینیں درست کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ خاص کیا ہی نہ ہو. اس کے چہرے سے وہ جلالی کیفیت غائب ہو چکی تھی اور وہی پرانی شرارتی چمک واپس لوٹ آئی تھی. میں نے لرزتی آواز میں پوچھا عازر یہ تم نے کیا کیا؟ اگر پھپھو کو ہوش آ گیا اور انہوں نے پولیس بلا لی تو؟ عازر نے کہکا لگایا اور جھک کر پھپھو کے چہرے کے قریب چٹکی بجائی. وہ بولا ارے نہیں، تمہاری پھپھو پولیس تو کیا کسی فقیر کو بھی بلانے کے قابل نہیں رہیں گی. میں نے ان کے حافظے سے پچھلے 1 گھنٹے کی یادیں دھندلا دی ہیں. جب انہیں ہوش آئے گا تو انہیں بس اتنا یاد رہے گا کہ سیٹھ جمیل خود سودا منسوخ کر کے بھاگ گیا تھا اور انہیں چکر آ گیا تھا
البتہ وہ ڈر ان کے دل میں بیٹھا رہے گا کہ تمہیں گھر سے نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر تھوڑا اطمینان ہوا، مگر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہم نے مل کر، یعنی میں نے جسمانی طور پر اور عاذر نے اپنی غیبی طاقت سے پھپھو کو ان کے کمرے تک پہنچایا۔ اگلے 2 دن حویلی میں عجیب سا سکون رہا۔ پھپھو مجھ سے بات کرنے سے کتراتی تھیں اور نظریں چرا کر گزر جاتی تھیں۔ شاید ان کے لاشعور میں عاذر کی وہ دھمکی اب بھی گونج رہی تھی۔ ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ اب میں اس سے زیادہ کھل کر بات کرتی تھی اور وہ بھی میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ عاذر کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ وہ اکثر کھڑکی میں کھڑا گھنٹوں آسمان کو تکتا رہتا تھا اور اس کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں گہری ہو جاتی تھیں۔ جب میں پوچھتی تو وہ بات ٹال دیتا، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دن اس نے جو طاقت استعمال کی تھی اور جو طوفان کھڑا کیا تھا، اس نے شاید کسی انجانی مصیبت کو دعوت دینی تھی۔ تیسری رات جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور حویلی میں گہرا سناٹا تھا، مجھے اپنی چھت پر کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بڑے بڑے پرندے اپنے پر پھڑ پھڑا رہے ہوں، مگر ان کی شدت اتنی تھی کہ حویلی کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ میں گھبرا کر اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ آسمان کا رنگ سیاہ سے گہرا ہو چکا تھا اور بادل تیزی سے گردش کر رہے تھے، جیسے کسی بگولے کی شکل اختیار کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً عاذر کو پکارا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ میرے قدم اکھڑ رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 ہیولے تیزی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وہ عام انسان نہیں تھے۔ ان کے قد حویلی کی دیواروں جتنے بلند تھے اور انہوں نے سر تا پیر آہنی لباس پہن رکھا تھا جو اندھیرے میں عجیب سبز روشنی دے رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے بھالے تھے جن کی نوکوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ تینوں دھڑام سے حویلی کے صحن میں اترے اور ان کے اترتے ہی زمین میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چیخ مار کر ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ یقیناً وہی لوگ تھے جن کا ذکر عاذر کرتا تھا، اس کے وزیر اور محافظ۔ ان کے چہرے سخت اور پتھریلے تھے اور ان کی آنکھیں سفید تھیں جن میں پتلیاں نہیں تھیں۔ ان میں سے جو سب سے آگے تھا شاید وہ ان کا سربراہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آواز کسی گرج کی طرح گونجی۔ بادشاہ سلامت، باہر تشریف لائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہی ہیں۔ آپ کی طاقت کی خوشبو نے ہمیں آپ کا پتہ بتا دیا ہے۔ میں کانپ رہی تھی۔ مجھے عاذر کی فکر ہونے لگی۔ اگر یہ لوگ اسے لے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اور کیا یہ لوگ اسے نقصان پہنچائیں گے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بیسمنٹ کا دروازہ زور سے کھلا اور عاذر باہر نکل آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی سنجیدہ اور غضبناک لگ رہا تھا۔ اس نے وہی شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس بار اس کے سر پر ایک نادیدہ تاج کی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان 2 ہیکل محافظوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا قد ان کے مقابلے میں چھوٹا تھا، مگر اس کا روب ان سے کہیں زیادہ تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے حکم دیا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ عاذر کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ وہ 2 ہیکل محافظ ایک لمحے کے لیے سہم گئے، مگر پھر ان کے سربراہ نے ادب سے مگر سختی کے ساتھ سر جھکایا اور بولا، معافی چاہتے ہیں عالی جاں، مگر کوہ کاف کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ تخت خالی ہے اور دشمن سرحدوں پر منڈلا رہے ہیں۔ آپ کو واپس چلنا ہوگا۔ آپ کی تاج پوشی کا وقت گزر رہا ہے اور اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا نہیں، بزرگوں کی کونسل کا فیصلہ ہے۔ عاذر نے حقارت سے منہ موڑا اور کہا، مجھے اس تخت اور تاج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ جاؤ واپس اور کسی اور کو بادشاہ بنا لو۔ وزیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہی خون صرف آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں رکے ہوئے، بلکہ آپ کو روکا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وزیر کی نظریں گھومی اور سیدھی اس ستون پر جا رکی جہاں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کی سفید آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھا دی۔ وہاں کون ہے؟ ایک انسان، ایک معمولی انسان لڑکی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ عاذر فوراً میرے سامنے آ گیا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر مجھے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، خبردار، اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وزیر نے ایک تنزیہ کہہ کر لگایا جو فضا میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ وہ بولا، تعلق کیسے نہیں ہے؟ ایک طاقتور جنات کا تعلق۔ بادشاہ ایک ویران کھنڈر میں ایک انسانی لڑکی کے پاس چھپ کر بیٹھا ہے۔ ضرور اس لڑکی نے آپ پر کوئی کالا جادو کیا ہے یا کسی تعویذ کے ذریعے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ انسانوں کی فطرت میں دھوکہ ہے یا آپ کی طاقت استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں چیخ کر ستون کے پیچھے سے نکل آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی۔ شاید آذر پر لگنے والا الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا، میں نے اسے قید نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے یہاں ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ وزیر کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ میری طرف بڑھا، اس کے قدموں سے زمین ہل رہی تھی۔ اس نے گرج کر کہا، خاموش رہو اے حقیر انسان۔ دوست، شیر اور بکری کی دوستی نہیں ہوتی۔ تم نے ہمارے بادشاہ کو بہکایا ہے، انہیں ان کے مقصد سے دور کیا ہے۔ تم ایک رکاوٹ ہو اور ہم ہر رکاوٹ کو ہٹانا جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی ہتھیلی سے ایک نیلی روشنی کا گولا نکلا جو سیدھا میری طرف بڑھا۔ میں خوف سے اپنی جگہ جم گئی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولا مجھ تک پہنچتا، آذر نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ ایک سنہری ڈھال میرے سامنے بن گئی اور وہ نیلی روشنی اس سے ٹکرا کر بکھر گئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ میں لڑکھڑا کر پیچھے جا گری۔ آذر اب مکمل طور پر غصے میں آ چکا تھا۔ اس کے جسم سے سرخ شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے وزیر ہو۔ یہ لڑکی میری قیدی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے مجھے قید کیا ہے۔ یہ میری محافظ ہے۔ محافظ؟ تینوں وزیر ایک ساتھ چونکے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایک نازک سی انسانی لڑکی جنات کے بادشاہ کی محافظ کیسے ہو سکتی ہے۔ آذر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس نے جھوٹ بولا مگر اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، میں یہاں چھٹی منانے نہیں بلکہ انسانی دنیا پر ایک اہم ریسرچ کرنے آیا تھا تاکہ ہم انسانوں کی نفسیات کو سمجھ کر اپنی سلطنت کو محفوظ بنا سکیں۔ اور یہ لڑکی میری اسسٹنٹ ہے۔ یہ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو میری ساری ریسرچ ضائع ہو جائے گی۔ وزیر کا سربراہ ابھی بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے آذر اور پھر مجھے گھورتے ہوئے دیکھا۔ فضا میں اتنا تناؤ شدید تھا کہ ایک ایک لمحہ سالوں کے برابر لگ رہا تھا۔ وزیر نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، اگر یہ سچ ہے بادشاہ سلامت اور یہ لڑکی واقعی اتنی اہم ہے اور آپ کی وفادار ہے تو پھر اسے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے ساتھ کوہ کاف، وہ دوسری دنیا جہاں صرف جنات رہتے ہیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر آذر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایک شرط رکھ دی جو میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ ہاں، اسے ہمارے ساتھ کوہ کاف چلنا ہوگا تاکہ بزرگوں کی کونسل کے سامنے گواہی دے سکے کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے اور ایک مشن کے تحت مقیم تھے۔ اگر اس نے انکار کیا یا وہاں جا کر سچ ثابت نہ کر سکی تو وہیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور آپ کو زبردستی تخت پر بٹھایا جائے گا۔ بولیے، کیا آپ کو اپنے اس محافظ پر اتنا بھروسہ ہے؟ آذر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ ایک سوال تھا اور ساتھ ہی ایک یقین دہانی بھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وزیر اسے دیکھ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کا اشارہ صاف تھا کہ ہاں کر دو سمل، میں سنبھال لوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں وہاں کھڑی تھی، ایک معمولی لڑکی جس کے سامنے 3 دیو ہیکل جنات اور ان کا بادشاہ کھڑا تھا، اور میری ایک ہاں یا نہ پر میری اور آذر کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ انکار کر دوں، بھاگ جاؤں، مگر جب میں نے آذر کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہ سرد رات یاد آ گئی جب اس نے مجھے اپنی شال دی تھی، وہ وقت جب اس نے مجھے گھر سے نکلنے سے بچایا تھا۔ میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے ایک لمبی سانس لی، اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور اپنی کامتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بہت خوب، تو پھر تیاری پکڑ لو لڑکی، کیونکہ واپسی کا راستہ شاید اتنا آسان نہ ہو۔ میری ہاں کے ساتھ ہی فضا کا رنگ بدل گیا، جیسے کسی نے کائنات کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔
میرے کانوں میں ہوا کے تیز طوفان کی آوازیں تھیں اور آنکھوں کے سامنے رنگوں کا ایک عجیب رقص تھا۔ میرا ہاتھ عازر کے ہاتھ میں تھا اور یہی وہ واحد سہارا تھا جس نے مجھے ہوش و حواس میں رکھا ہوا تھا۔ جب یہ چکر ختم ہوا اور میرے پیر دوبارہ ٹھوس سطح پر لگے تو میں نے لڑکھڑا کر آنکھیں کھولی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ میں اب حویلی کے صحن میں نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا وسیع و عریض حال میں کھڑی تھی جس کی چھت آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور ستون خالص دمرد کے بنے ہوئے تھے۔ یہ کوہ کاف تھا، جنات کے پراسرار دنیا، جہاں ہر چیز انسانی عقل سے ماورا تھی۔ ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود تھے جو ایک اونچے تخت کے گرد دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور ایک حقیر انسانی لڑکی پر جو ان کے بادشاہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ تینوں وزیر جو ہمیں لینے آئے تھے اب اپنی اصل اور خوفناک شکلوں میں تخت کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ حال میں اتنا سناٹا تھا کہ میری دھڑکنیں مجھے خود سنائی دے رہی تھیں۔ ایک بزرگ جن جس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی آگے بڑھا۔ اس نے اپنی سفید آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور گرجدار آواز میں بولا، تو یہ ہے وہ انسان جس کی وجہ سے ہمارے بادشاہ نے اپنی سلطنت کو بھلا دیا؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ ایک مشن تھا اور بغاوت نہیں؟ میں ڈر کے مارے عازر کے پیچھے چھپنے لگی، مگر عازر نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، ڈرو مت سمل، بس سچ بولنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ عازر، میرا مطلب ہے بادشاہ سلامت وہاں انسانی دنیا پر تحقیق کر رہے تھے۔ میں ان کی اسسٹنٹ ہوں اور ہم نے مل کر انسانی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا جھوٹ اتنا کمزور تھا کہ مجھے لگا ابھی میری گردن اڑا دی جائے گی۔ وزیروں میں خسر پسر شروع ہو گئے۔ وہ بزرگ جن غصے سے چلایا، یہ جھوٹ ہے، ایک معمولی لڑکی بادشاہ کی مددگار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اسے ابھی اور اسی وقت قید خانے میں ڈال دیا جائے اور بادشاہ کی تاج پوشی شروع کی جائے۔ محافظ میری طرف بڑھے۔ عازر کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اس نے اچانک اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور ایک ایسی زوردار دھاڑ ماری کہ پورا محل لرز اٹھا۔ اس کے جسم سے سنہری آگ نکلنے لگی اور وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اب وہ عازر نہیں تھا جو میرے ساتھ جھاڑو پر لڑتا تھا، یہ واقعی جنات کا بادشاہ تھا۔ رک جاؤ، عازر کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ میں بادشاہ ہوں اور میرا حکم ہی قانون ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہ لڑکی میری اسسٹنٹ ہے تو یہ ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اسے راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ تمام جنات سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ عازر آہستہ سے نیچے اترا اور سیدھا تخت کی طرف گیا۔ اس نے تخت پر بیٹھنے کی بجائے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور وزیروں کی طرف دیکھ کر ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو چونکا دیا، میں تاج پوشی کے لیے تیار ہوں، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ پورے حال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، نعرے لگنے لگے، مگر عازر نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ تھی جسے میں خوب پہچانتی تھی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ بزرگ جن نے حیرت سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، تخت پر بیٹھنے کے لیے کیسی شرط؟ عازر نے بڑے اطمینان سے اپنے شیروانی کے کالر درست کیے اور بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں کوئی کاف میں رہ کر حکومت نہیں کروں گا، میں ورک فرام ہوم کروں گا۔ ہال میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ وزیروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، ورک فرام ہوم، یہ کیا بلا ہے؟ عازر نے سنجیدہ شکل بناتے ہوئے کہا، تم لوگ بہت پرانے خیالات کے مالک ہو، دنیا بدل رہی ہے، میں اپنی سلطنت اسی انسانی حویلی سے چلاؤں گا، وہ میرا ہیڈ آفس ہوگا، میں وہیں رہوں گا، وہیں سے احکامات جاری کروں گا، اور جب ضرورت پڑی تو یہاں چکر لگا لیا کروں گا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں ابھی استعفیٰ دے کر ہمالیہ جا رہا ہوں، جوگی بننے۔ وزیر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ جنات کا بادشاہ انسانوں کے بیچ رہ کر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی، بحث کی اور آخرکار عازر کی ہٹ دھرمی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ عازر کی سوا شاہی خون کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بزرگ جن نے مجبوری میں سر جھکائے۔ ہمیں منظور ہے بادشاہ سلامت، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، آپ کی ریاست کے معاملات میں غفلت نہیں کریں گے۔ عازر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور آنکھ ماری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی مصیبت کو اتنے آرام سے حل کر لیا تھا۔ وہاں میری موجودگی میں ہی عازر کی رسم تاج پوشی ہوئی،
مگر اس نے وہ بھاری تاج سر پر رکھنے کی بجائے ہوا میں غائب کر دیا اور کہا کہ یہ سر درد دیتا ہے۔ واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ جب ہم دوبارہ حویلی کے صحن میں اترے تو وہاں صبح ہو چکی تھی۔ پھپھو اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ رات بھر میں کیا قیامت گزر چکی ہے۔ حویلی وہی تھی مگر اب اس کی فضا بدل چکی تھی۔ اب وہاں کا ہر ذرہ عازر کی حفاظت میں تھا۔ کچھ دن بعد ایک سرد شام کو میں صحن میں کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اب مجھے سزا کے طور پر باہر نہیں کھڑا ہونا پڑتا تھا، بلکہ یہ گھر اب عملی طور پر میرا ہی تھا، کیونکہ پھپھو مجھ سے بات کرنے سے بھی ڈرتی تھیں۔ اچانک میرے سامنے والی کرسی پر عازر نمودار ہوا۔ اس بار اس نے مکمل شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ کندھے پر سرخ مخمل کی چادر تھی اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں چمک رہی تھیں، مگر اس کا انداز وہی پرانا لاپرواہ سا تھا۔ میں نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹایا اور مسکرا کر کہا، ارے بادشاہ سلامت، آپ یہاں؟ میں نے سنا ہے بادشاہ بہت مصروف ہوتے ہیں، آپ کو اپنی رائے کی فکر نہیں تھی؟ عازر نے میز سے بسکٹ اٹھایا اور بڑے مزے سے کھاتے ہوئے بولا، رایا ٹھیک ہے، وزیر سنبھال رہے ہیں، میں نے وہاں آٹومیٹک سسٹم لگا دیا ہے، ویسے بھی وہاں بہت بوریت ہے، یہاں تمہارے ساتھ چائے پینے کا اور تمہیں تنگ کرنے کا جو مزہ ہے وہ تخت پر بیٹھنے میں کہاں؟ میں نے ہنس کر کہا، تم کبھی نہیں سدھرو گے، تم بادشاہ بن گئے عازر، تھوڑی سنجیدگی لاؤ اپنے اندر، اب تم عام جن نہیں رہے۔ عازر سنجیدہ ہو گیا، اس نے کرسی تھوڑی آگے کھسکائی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بادشاہت اپنی جگہ سمل، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں وہ تخت، وہ تاج، وہ طاقت سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مگر اس حویلی کے صحن اور تمہاری اس کمپنی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیوں؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا، کیونکہ اگر بادشاہت کے چکر میں وہاں رک جاتا اور یہاں سردی میں تمہیں دوبارہ سزا ملتی یا پھپھو تمہیں گھر سے نکالتی تو تمہیں شال دینے کون آتا؟ کون تمہارے لیے وزیروں سے لڑتا؟ اس لیے مجھے یہی رہنا پڑے گا، تمہارے پاس، تمہارے محافظ اور تمہارے دوست کے طور پر، ہمیشہ۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اپنا کپ میز پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے ٹمٹما رہے تھے۔ حویلی اب بھی وہی تھی، پرانی اور خستہ حال، لیکن اب وہاں انسانوں کا راج نہیں تھا، اور نہ ہی صرف جنات کا، بلکہ وہاں ایک انوکھی دوستی کا راج تھا جس نے دو مختلف دنیاؤں کو ایک کر دیا تھا۔ عازر نے ہوا میں چٹکی بجائی اور میرا خالی کپ دوبارہ گرم چائے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، چلو اب جذباتی مت ہو، چائے پیو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور ہاں، کل سے میرا آفس یہیں اسی صحن میں لگے گا، تو ذرا صفائی کا خیال رکھنا۔ میں ہنس پڑی اور عازر بھی میرے ساتھ ہنس دیا۔ سرد ہوا مجھے ٹھنڈی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ جنات کا بادشاہ تھا جو اب صرف بادشاہ نہیں بلکہ میرا اپنا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔